بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یکم رمضان سے داستان ابراہیم علیہ السلام کا آغاز ہوا۔ آج نیمہ رمضان ہے۔ داستان ابراہیم علیہ السلام کور کی، داستان اسماعیل علیہ السلام کور کی، داستان بنی اسماعیل کور کی، داستان تعمیر کعبہ کور کی، اس کے بعد داستان جناب ہاشم۔ اگر وہ شجرہ نسب ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پھر چلتا رہا سلسلہ، 1000 سال، 2000 سال، 2500 سال، یہ افراد آئے 1 2 3 4 5۔ نمبر 6 پہ جناب ہاشم بن عبد مناف، ان کو کیوں ہاشم کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ کے پردادا ہیں، ان کا واقعہ کور کیا۔ نمبر 7 پہ آئے حضرت عبد المطلب، ان کو کیوں عبد المطلب کہا جاتا ہے؟ ان کا واقعہ کور کیا۔ پھر ان کا ایک اور واقعہ ابھی جاری ہے، داستان عبد المطلب آج جاری ہے، داستان زمزم آج جاری ہے، اور اس کے بعد یہ داستان اسی ترتیب سے آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ کل تک کا مختصر سا ریکیپ کیا ہے؟ وہ زمزم کہ جو کہ اس وقت جاری ہوا تھا حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے، وہ زمزم بند ہو گیا۔ کیسے، کیوں، وہ ہم کل عرض کر چکے ہیں، آج ریپیٹ نہیں کرتے۔ زمزم بند ہوا یہاں تک کہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سالوں سے زمزم بند ہے، چھپا ہوا ہے، خفیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب۔ اب ان کا زمانہ آ گیا ہے، ان کو 4 راتوں میں 4 خوابوں کے ذریعے ہدایت دی گئی ہے۔ پہلے 3 رات مبہم خواب ہے، ایمبیگوس ہے۔ چوتھی رات واضح خواب ہے، کلیرٹی کے ساتھ ہے کہ اس زمزم کو آپ کھودیے۔ نشانیاں بتائی گئی کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اس مقام پر پہنچے ہیں، ساری نشانیاں پوری ہوئی ہیں۔ کیا نشانیاں تھی ریپیٹ نہیں کرتے، کل عرض کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ کھدائی کا عمل شروع کیا ہے، کھدائی کا عمل شروع ہوا ہے، لوگ نظارہ دیکھ رہے ہیں، کعبے کے اطراف میں کہیں نہ کہیں یہ داستان جنم لے رہی ہے، یہاں تک کہ اب مخالفین آ گئے ہیں۔ کھدائی جاری ہے لیکن ایک لڑائی کا سا معاملہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ اندازہ ہوا، یہ بات یہ تھی کہ اسی مقام پر جہاں پر یہ کھدائی چل رہی تھی، کفار مکہ کے 2 نام نہاد خداؤں کی مورتیاں تھیں۔ کون سی مورتیاں؟ کون سے نام نہاد خدا؟ ایک کا نام اصاف، ایک کا نام نائلہ۔ لوگ جمع ہو گئے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدائی نہیں ہو سکتی۔ اب ایک عجب معاملہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ وہ کہنے لگے اس مقام پر تو ہمارے خدا ہیں، یہاں خدائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ بن گیا۔ آگے کیا ہوا آج عرض کرتے ہیں۔ اب ایک عجب صورتحال ہے مکے کے اطراف میں، کعبے کے اطراف میں آج ایک ہی بات موضوع بحث ہے۔ ارے عبد المطلب ایک مقام پہ کھدائی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو وہ مقام ہے جہاں ہمارے خداؤں کے بت تھے۔ یعنی اب ایک طرف گویا اہل مکہ ہے یا مخالفین ہیں، اور ایک طرف جناب عبد المطلب ہے۔ وہاں ان کا انکار ہے، یہاں ان کا اصرار ہے۔ وہ کہتے ہیں جگہ ہمارے لیے مبارک ہے، یہاں کیسے کھدائی کرنے دیں؟ یہ کہتے ہیں مجھے خواب میں ہدایت دی گئی ہے یہاں کھدائی کرنے کی۔ میں الفاظ بدل دوں، ایک جانب عبد المطلب کے سچے خدا کا حکم ہے، دوسری جانب مخالفین کے جھوٹے خداؤں کے بت ہیں۔ اب داستان آگے بڑھ رہی ہے، ایک طرف اہل مکہ، ایک طرف جناب عبد المطلب۔ تنہا عبد المطلب نہیں، تنہا نہیں، پھر کون؟ فرزند ساتھ ہیں۔ کتنے؟ ایک نام ہے جناب حارث، ان کے ساتھ ایک یہ باپ بیٹا۔ عجب مماثلت ہے، کل وہ باپ بیٹا تھے، نبی باپ، نبی بیٹا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، یہی مکہ تھا 2500 سال پہلے، ایک الگ منظر تھا۔ آج یہ باپ بیٹا ہے۔ بس اب اس صورتحال میں ایک ڈیسیشن لیا ہے حضرت عبد المطلب نے، اور اپنے فرزند کو کہا ہے ان لوگوں کی مزاحمت کو تم روکو، مجھے حکم ہوا ہے میں اس مقام کو کھودوں گا۔ اب جب آپ نے اپنی اولاد کو اس میں انوالو کیا ہے تو مخالفین کی جانب سے پہلا رد عمل کیا آیا ہے؟ طنز، ہنسی، مذاق، تانے۔ تانے کس بات کے؟ عرب میں اس زمانے میں کسی حد تک آج بھی کثرت اولاد، کثرت ازواج بھی فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور زمانے میں بہت زیادہ جس کی 1 یا 2 اولاد ہو وہ تو مطلب کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ سب مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد المطلب ہماری مخالفت مول لوگ ہیں، ہماری، ہم پورا قبیلہ ہے، تمہارے ساتھ ہے کون؟ آپ داستان تو جاری ہے، آپ ایک لمحے کو رک کے دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا اللہ والے ڈٹتے کیسے ہیں۔ کل تک ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا ابراہیم ہماری مخالفت مول لوگ ہیں، ہماری تو پوری سلطنت ہے، بادشاہ ہے، نمرود ہے۔ آج اولاد ابراہیم میں جناب عبد المطلب کو یہی تانے دیے جا رہے ہیں، صرف ایک بیٹا، صرف ایک۔ تم
تم ہماری مخالفت میں ایک اولاد کے بھروسے ایک پر یہ کام کرو گے؟ اور واقعی بظاہر تو ناممکن لگ رہا ہے معاملہ. ایک باپ اور اس کا ایک بیٹا, سامنے ایک قبیلہ نہیں ہے بلکہ سامنے سارے قبیلے ایک ہو گئے ہیں, اور یہاں ایک باپ ایک بیٹا ہے. لیکن میں جملے بدل دوں گا, یہ صرف ایک باپ اور ایک بیٹا نہیں ہے, ان کے ساتھ ان کا ایک خدا ہے, اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہوگا کیا یہ عرض کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب آگے بڑھے, یہاں تک کہ میں نے ڈیٹیلز بہت ساری چھوڑ دی. آگے بڑھے عبد المطلب, آگے بڑھے. کعبے کے اطراف میں آج ایک الگ منظر ہے, آج ایک الگ دن ہے, آج ایک الگ ماحول ہے. اب حضرت عبد المطلب آگے بڑھے ہیں, کھدائی کے عمل کو شروع کر دیا ہے. اب یہ جناب عبد المطلب کا ہاتھ یا جناب عبد المطلب کے ہاتھ میں موجود کدال نہیں چل رہی, یہ رہتی دنیا تک کے رہتے انسانوں کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے سب سے مقدس پانی کا اخراج ہونے جا رہا ہے. یہ عبد المطلب کے ہاتھ کا کدال نہیں چل رہا, یہ تاریخ دنوں میں تاریخ رقم ہو رہی ہے. کل جناب ہاجرہ کے الفاظ زم زم یعنی رک رک پر جو چشمہ جاری ہوا تھا, آج عبد المطلب کے ہاتھ نہ رکنے کے سبب 300 سالوں بعد اسی چشمے کے دوبارہ جاری ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. بس ہاتھ چلتا رہا, کھدائی ہوتی رہی, چلتا رہا ہاتھ, کھدائی ہوتی رہی, یہاں تک کہ وہ کچھ ہو گیا جو اب سے کچھ دیر پہلے تک بظاہر ناممکن لگ رہا تھا. چشمے فلک نے عجب نظارہ دیکھا ہے, زمزم کے آثار جاری ہونا شروع ہوئے ہیں. کل اسماعیل کی ایڑیاں تھی, آج عبد المطلب کا ہاتھ تھا. کل ایک ماں اور شیر خوار تھے, آج ایک باپ اور اس کا بیٹا تھا. زمزم جاری ہوا, اور ایسا جاری ہوا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, پھر رکا نہیں ہے. دنیا میں جتنا پانی اس ایک مقام سے انسان پیتے ہیں, شاید ہی کسی اور مقام کو یہ فضیلت حاصل ہو. کہاں حاصل ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے, اس میں کھانے کی غذائیت ہے, اس میں بیماری کے لیے شفا ہے. ایک اور جگہ فرمایا زمزم بیماری کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب فرمائے. داستان زمزم اختتام پذیر ہوئی. ایک اور داستان میں داخل ہوتے ہیں. یہ معاملہ تو ہو گیا, لیکن جب مخالفین آپ کو بے اولاد یا قلیل اولاد کے تانے دے رہے تھے نا, تو اس وقت ایک اور واقعہ نے جنم لیا. وہ کیا تھا عرض کرتے ہیں. جب آپ کو یہ تانے دے رہے تھے تو آپ نے اس وقت ایک کام کیا. کیا کام کیا؟ آپ نے ایک نظر مانی. حضرت عبد المطلب ایک نظر مانی. کیا؟ بظاہر عجب نظر مانی. کیا بھائی, ادھر عبد المطلب ہیں, ادھر مخالفین ہیں, تانے ہیں, یہاں لوگوں کی کثیر تعداد ہے, وہاں عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث ہیں, سامنے کعبہ ہے. ایسے میں عبد المطلب خداوند تعالیٰ سے, کعبے کے سامنے رب کعبہ سے گویا ہوتا ہے, بار الہ تو مجھے یہ مجھے تانے دیتے ہیں, یہ مجھ پر تانا زن ہوتے ہیں, الفاظ میرے ہیں مفہوم, یہ مجھ پر تانا زن ہوتے ہیں, بار الہ کیا ممکن نہیں ہے تیرے لیے؟ تو مجھے کثرت اولاد عطا فرما. اگر تو مجھے کثرت اولاد عطا فرمائے, کچھ جگہوں پر آیا 10 بیٹے عطا فرمائے, پھر وہ جوانی کی دہلیز تک اگر پہنچیں, جب وہ جوانی تک پہنچیں گے, میں ان میں سے ایک تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا. اچھا, ہو سکتا ہے یہ سن کر مخالفین نے اور مذاق اڑایا ہو کہ کیا ہو گیا ہے عبد المطلب کو. کبھی کہتے ہیں خواب آیا ہے کہ یہ کھودنا ہے, اور ابھی ایک بیٹا ہے, دعا 10 کی مانگتے ہیں, پھر ان کی جوانی تک پہنچنے کی بھی دعا مانگتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جوان ہوں اور حیات ہوں تو ان میں سے خدا کی راہ میں قربان بھی کر دوں گا. کیا ہو گیا ہے؟ خیر, زمزم تو جاری ہو گیا, نظر بھی مان لی گئی, وقت گزرتا گیا, داستان آگے بڑھ گئی. 1 سال, 5 سال, 10 سال, 20 سال, 30 سال. آپ دیکھ رہے ہیں ہم 2500 سال پہلے سے شروع کیے ہیں ہم نے, اور پھر ہم تیزی سے آگے بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آ گئے. نظر مان لی ہے, 30 سال گزر گئے. کیا اللہ نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں, عطا کی.
اللہ نے آپ کو کتنے شہزادے عطا کیے؟ عرض کرتے ہیں 10 شہزادے عطا کیے۔ کیا وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ پائے؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں رکھ پائے۔ کیا ان کی جوانی تک آپ بھی حیات تھے؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں حیات تھے۔ کیا اب آپ انہیں قربان کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کون قربان ہوگا؟ کیسے قربان ہوگا؟ ایک کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔